الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اور 74 تک انشاءاللہ چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور صابئی، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت پر، وعمل اور وہ عمل کرے، صالحاً صالح نیک اچھے، فلہم بس ان کے لیے، اجرہم بدلہ ان کا، ثواب ان کا، عند ربہم ان پاس ان کے رب کے، ولا اور نہیں، خوف علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں 4 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اصولی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان گروہوں سے مراد الذین آمنوا سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن اور مسلمان مراد ہیں۔ الذین ہادو سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی دین یہودیت کے نام سے یا اس کے نام سے نہیں وہ بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ جو دین بھیجا ہر پیغمبر کے ساتھ تو وہ اسلامی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو یہودی ہو گئے ہیں، جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ اس لفظ کے استعمال کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے حقیقی مذہب کے اعتبار سے تو مسلمان ہی تھے، لیکن جب ان میں بگاڑ انتہا کو پہنچ گیا تو اپنا اصل نام تک بھول گئے۔ انہوں نے مسلمان کہلانے کے بجائے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کر دیا۔ اب اس نام کے ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے ان میں ایک گروہ تو وہ تھا جو نسب کے لحاظ سے بنی اسرائیل کہلاتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے یہودیوں کی زیر اثر رہنے کی وجہ سے یہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب یہود ایک نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں۔ کسی غیر اسرائیلی کو یہودی بنانے کا طریقہ ان کے ہاں بالکل نہیں، لیکن عرب میں متعدد قبیلے ایسے آباد تھے جو نہ پیدائشی یہودی تھے نہ نسلاً اسرائیلی، بلکہ عرب یا غیر بنی اسرائیل تھے۔ انہوں نے ان کے علوم سے مرعوب ہو کر پہلے یہود کے طور طریقے اپنائے، پھر ان کے عقیدے اختیار کر لیے، رفتہ رفتہ ان کا شمار بھی یہود میں ہونے لگا۔ اس لیے الذین ہادوا لانے میں یہی نقطہ مضمر ہے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو۔ یہاں ذکر جس گروہ کا ہو رہا ہے اس سے مراد صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو مذہب یہود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں نصارہ کا آیا لفظ، نصارہ جمع ہے نصرانی کی۔ ملک شام میں قصبہ ناصرہ ہے جو غالباً اس وقت فلسطین میں ہے۔ علاقے گلیلی میں بیت المقدس سے 70 میل شمال اور بحر روم سے مشرق میں 20 میل کے فاصلے پر موجودہ آبادی 8 اور 9 ہزار کے درمیان ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آبائی قصبہ وطن یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ یسوع ناصری اسی مناسبت سے کہلاتے ہیں۔ نصرانی کا انتساب اس قصبے کی جانب ہے۔ یہاں ذکر نصارہ کا کر رہا ہے قرآن کریم کا ہر لفظ پرحکمت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سچے پیرو، ان کو نبی ماننے والے، یہ توحید کے قائل تھے، صرف انجیل متی کو مانتے تھے۔ اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں جس گروہ کا نصارہ نام سے ذکر ہوتا ہے وہ موجودہ عیسائی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جن پیروکاروں کی تفریق کی ہے اور جنہیں مسلمانوں کے قریب قرار دیا ہے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا نصارہ، یعنی ہم نصارہ ہیں۔
یہی لوگ خلیفہ برحق شمعون کے پیروکار تھے اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ الصابئین، صابی کی جمع ہے۔ عرب میں صابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے یا اس کی طرف مائل ہو جائے۔ امام راغب نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ ان کے اعتقادات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کا گمان ہے کہ یہ توحید اور عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اس لیے اصلاً اہل کتاب تھے۔ اپنے آپ کو نصارہ یحییٰ کہتے تھے، گویا حضرت یحییٰ کی امت میں سے تھے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے محقق صحابہ نے ان کا شمار اہل کتاب میں کیا ہے۔ البتہ مجاہد اور حسن کا خیال ہے کہ وہ یہودیت اور مجوسیت کے مابین تھے، لیکن قتادہ، حسن بصری سے یہاں تک منقول ہے کہ وہ اہل قبلہ تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اندازے ہیں، اس مذہب کے ماننے والوں کا اب کہیں وجود نہیں ملتا۔ قرآن مجید کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرقے کی حیثیت سے ان لوگوں کا وجود معروف تھا۔ گزشتہ آیت کریمہ میں بنی اسرائیل جو اللہ کے نبیوں کی اولاد تھے، پروردگار نے ان پر اپنے بے پناہ احسانات کا ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ ان کی بد اعتقادیوں، بد اعمالیوں کا تذکرہ بھی۔ آخر میں بنی اسرائیل جب اپنی سرکشی کے باعث حدود سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی پھٹکار ماری، جس کے نتیجے میں یہ لوگ نمونہ عبرت بن گئے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے تمام مذہبی گروہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خاندانی یا گروہی انتصاب اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے لیے جو سرمایہ درکار ہے، اس کا نام ایمان خالص اور عمل صالح ہے۔ تمہاری نسبت چاہے کسی گروہ سے ہو، حتیٰ کہ اگر تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق رکھتے ہو، تو تم ایمان اور عمل کے بغیر یہ نسبتیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ حقیقت یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنی گمراہیاں پیدا ہوئیں، ان کا سبب یہی تھا کہ نحن ابناء اللہ اور احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہاں اب سوچئے ہماری یہاں بھی کون سی گمراہیاں ہیں، کون سی یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بخشش کرا لیں گے، ہماری شفاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ میری امت کو بخشو۔ اس طرح کے بہت سارے فضول سے ہم لوگوں کے خیالات ہیں۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح لازمی ہے۔ وابستگیاں ایمان اور عمل کے بغیر تباہی کا باعث بنتی ہیں، نجات کا باعث نہیں۔ اب یہ بات تو پہلے ہو چکی کہ ایمان کامل کب ہوگا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ پر، اس کے آخری رسول پر، یعنی جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو قبول کرنا، ماننا، اس پر چلنا۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اپنے اپنے دور کے پیغمبر پر ایمان لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا، اس شریعت اور قانون کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، یقیناً ان کے لیے اجر عظیم ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی، صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر امر صالح کریں تو مسلمانوں کی طرح ان کی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ توریت، انجیل میں بنی اسرائیل کو صاف صاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ سورہ اعراف 157 کی آیت کا ترجمہ ہے، بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی تھی۔ روشنی کی پیروی اختیار کریں، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی قرآن پاک، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا توریت اور انجیل پر بھی ایمان نہیں، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت 75 میں کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بیان فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر وہ مر جائے، مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد قول تم سے اور اونچا کیا یا اٹھایا اوپر تمہارے پہاڑ طور کو، خذوا پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، وذکروا اور یاد رکھو یا یاد رکھتے رہو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ باندھا گیا ہو، جس کی وفاداری کا تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہو۔ چنانچہ انہیں بھی توریت پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک منظر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تاکہ وہ دل سے یہ عہد کریں۔ اس وقت وہ وادی پہاڑ کے دامن میں تھے کہ زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑ کر، قرآن میں ہے نا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یعنی ان پر جھک گیا اور صابان کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گیا، حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ یہ 10ویں نعمت ہے کیونکہ یہ میثاق ان کے فائدے ہی کے لیے تھا۔ ما آتیناکم اس سے مراد کتاب ہے، بقوت یعنی قوت کے ساتھ، پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ مسند ابن بن حبیب عن مجاہد سے ماخوذ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ، ان پر واضح کر دیا گیا کہ اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکام کا نفاذ آئین اور قانون کی شکل میں، جس میں تمام حقوق و فرائض سے مٹاتے ہیں۔ کوتاہی کی صورت میں حدود کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی میں احکام خداوندی کی اطاعت اور اس کا تعلق عبادات اور آداب سے ہوتا ہے، یعنی دین کے ہر پہلو پر توجہ مرتکز ہو، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ لیکن ثم تولیتم، یعنی اس سارے عہد پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، انہوں نے تورات میں تحریف کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ میدان طیب میں عجیب غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، ان کی حکم عدولی کی، انہیں سخت ایذا پہنچائی۔ ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو ان کے پہلوں کا حال تھا۔ بعد والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ بنی اسرائیل جو امت محمدی کی طرح ایک حامل دعوت امت تھے، ان کے بارے میں صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بقا اور عزت کا تمام تر دار و مدار ان کی طرف نازل ہونے والی کتاب پر عمل کرنے پر تھا۔ جب تک وہ اس پر عامل رہے تو دنیا کی ایک عظیم قوم تھے، انہیں بڑے بڑے ملکوں کی حکمرانی بھی حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب سے اعراض کیا تو وہ سامان عبرت بن کر رہ گئے۔ آج ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری قسمت بھی ترازو میں ہے، قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اہل کتاب کے ساتھ تھا، ہماری بقا و سلامتی کا دار و مدار اسی دین پر وابستگی پر ہے۔ اس سے اعراض کی صورت میں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اہل کتاب کے ساتھ ہو چکا۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ترغیب اور ترہیب سے کام لیتے ہوئے توریت عطا کی، اور ان پر اچھی طرح بات واضح کر دی کہ توریت کے احکام پر عمل کرنے ہی میں تمہارے لیے فلاح و کامرانی کا راز مضمر ہے۔ بنی اسرائیل نے ان ساری تاکیدات کو نظر انداز کرتے ہوئے احکام تورات سے روگردانی کی۔ ان کے اعراض کی مثالیں اگلی رکوعوں میں دور تک بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں یہ واقعہ سورہ اعراف کے بیان کے مطابق ایک ایسے شہر میں پیش آیا جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کا زمانہ تھا، اس شہر میں یہودی آباد تھے، انہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم سب کے دن کو اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مختص کر دو۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ تم ہوتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں، تباہ ہونے والوں میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور یقیناً تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے تعدی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ، پر ہم نے کہا ان سے لیے، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، بندر ذلیل خوار۔
اب یہاں اسی چیز کے بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں یہودی آباد تھے، انہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم سبت کے دن کو اللہ کی یاد و عبادت کے لیے مختص کر دو۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، یہ دن ان کے لیے محترم اور مقدس بنایا گیا تھا۔ اس دن ہر قسم کا کام ممنوع تھا اور اس کی سزا قتل رکھی گئی تھی۔ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں شدت پیدا کر دی، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہفتے کے 6 دن مچھلی بہت کم آتی، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ نظر آتی۔ قرآن کریم نے بتایا کہ سبت کے دن مچھلیاں سر اٹھائے سطح آپ پر تیزی سے شکاریوں کی طرف بڑھتی چلی آتی۔ بنی اسرائیلی اس آزمائش کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے اس حکم کو توڑنے کے لیے ہیلے نکالے۔ سمندر سے کچھ فاصلے پر گڑھے کھود لیے، ان گڑھوں تک نالیاں نکال لیں۔ سب کے دن نالیوں کے دہانے کھول دیتے، مچھلیاں اپنے گڑھوں میں بھر لیتے، اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اس طرح یہ تاثر دیتے کہ وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اس پر اللہ کا عذاب حرکت میں آیا اور یہ سارے نافرمان لوگ بندر بنا دیے گئے۔ مزید فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کی دنیا اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنایا ان کو نکالت عبرت، لما اس کے لیے جو بینا یدیہا درمیان ہاتھوں یا سامنے تھے، یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے اس واقعے کو اسی وقت کی دنیا اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے کہ جنہوں نے اسے دیکھا وہ بھی کانپتے رہے، اور جنہوں نے اس کے بارے میں سنا ان پر بھی لرزہ طاری ہوا۔ حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ موجودہ بندر انہی کی اولاد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بندر اس واقعے سے پہلے بھی موجود تھے۔ موجودہ بندر انہی بندروں کی اولاد ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو بندر بنایا گیا تھا وہ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ وہ 2-3 دن تک تو ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے، بالآخر فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اس واقعے میں عبرت کا سامان تو اس قدر ہے کہ آدمی اگر بالکل دل کا اندھا نہ ہو جائے تو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں نصیحت بھی ہے۔ لیکن نصیحت ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو گوشے نصیحت رکھتے ہیں اور قلب سلیم رکھتے ہوں۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال رزق پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے حلال رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑا بھی ہو تب بھی اس کی ضرورت کو کافی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ حلال رزق پر اکتفا کرنے کے بجائے حرام رزق پر ہاتھ مارتا ہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے نفس یا شیطان کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کو اسی طرح کا بنا دیتے ہیں۔ شیطان اسے ضروریات کی فراوانی سے ڈراتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرام کو اپنی ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مال حرام سے پرہیز کرتے ہیں اللہ انہیں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہی کیفیت بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کے باعث وہ اللہ کے قانون کی زد میں آ گئے اور بے صبری میں حدود سے تجاوز کر گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے انہیں اہل دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ اگلی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے نقص عہد اور سرکشی کی ایک اور مثال بیان فرمائی گئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے کو یا بیل کو۔ قالو، ان سب نے کہا، کیا تو بناتا ہے یا اڑانا چاہتا ہے؟ اتتخذنا، یعنی اڑانا چاہتا ہے ہمارا مذاق، ہنسی، یعنی یا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے اسے مذاق سمجھا۔ تاریخی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ
اس کے علاوہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس وجہ سے بھی دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں کسی امیر آدمی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، ثبوت نہ ملنے پر قاتل نہیں پکڑے جا سکے۔ اللہ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پر بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہیں، تو اس پر انہوں نے اعتبار نہ کیا اور کہا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کے بارے میں مذاق ٹھٹا جاہلوں کا کام ہے۔ آپس میں مذاق خوش طبعی الگ چیز ہے جس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں آپ کا مزہ ہمیں پتہ چلتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا تھا۔ مثال ہے جس کی ایسی کہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اور وہ خاتون جو تھیں روتی ہوئی چلی گئیں۔ راستے میں کوئی صحابی ملے، انہوں نے دیکھا کہ روتی ہوئی جا رہی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے ان کو کیا کہہ دیا، وہ روتی ہوئی جا رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو، اور پھر ان کو بلایا گیا، ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، جب جنت میں جاؤ گی تو تمہیں جوان بنا دیا جائے گا۔ یعنی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں تھا، بات سچی تھی۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے اونٹ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دیتا ہوں، اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں اور آپ اونٹنی کا بچہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خدا، ہر اونٹنی کا بچہ ہی تو اونٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کی مذاق ہنسی چل جاتی ہے، خوش طبعی چل جاتی ہے، لیکن باقی اللہ کے احکام کے بارے میں ہنسی مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو پہلے تو انہوں نے اسے مذاق سمجھا، اور پھر گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوال اور بات وہیں آ کر رکی۔ جو گائے ان کی مقدس سمجھی جاتی تھی وہی ان کو ذبح کرنی پڑی۔ کسی چیز کے بارے میں اتنی خود بود، اتنے سوالات، تعویلات، یہ بنی اسرائیل کی عادات میں سے ایک عادت تھی۔ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر تیار ہی نہ تھے، مگر حضرت موسیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے جس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ جان چھوٹ جائے۔ مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، آخر اسی شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ اکرمہ نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ تبری بسند حسن۔ معلوم ہوا کہ انہیں گاؤ پرستی کی نجاست سے پاک نجات بھی اللہ کے بابرکت نام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اس واقعے میں بیجا سوالات کی قباحت بھی ظاہر ہے۔ عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں، اس لیے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا۔ ابو حیان نے فرمایا ظاہر بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اسی طرح ہے، چنانچہ اللہ نے انہیں پہلے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہیں اس کا راز معلوم نہ تھا، پھر ان میں قتل کا واقعہ ہو گیا تو ان کے لیے گائے ذبح کرنے کی ایک حکمت بھی ظاہر کر دی گئی۔ یعنی گاؤں پرستی کی جڑ پر کڑھاڑا بھی پڑ گیا، قاتل کا نام بھی پتہ چل گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مقتول زندہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی ایک دلیل اور نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے یقیناً وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یقیناً ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پڑھا ہم نے، ابھی ہم نے پڑھا اس مقتول کا قصہ، اور آگے ان لوگوں کا قصہ جو موت سے ڈر کر ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل گئے تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ موتو، پھر وہ سب مر گیا، پھر سب کو زندہ کیا گیا۔ پھر اس شخص کا قصہ جو ایک برباد شہر سے گزرا، اس نے کہا کہ یہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور پھر اس کو دوبارہ زندہ اٹھایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو 4 پرندوں کا حکم دیا گیا کہ ان 4 پرندوں کو مانوس کر لیں، پہاڑیوں پہ رکھ دیں، پھر بلائیں تو وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اب انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے ماہی کیا ہے وہ۔ قالا فرمایا انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا کہ وہ بیل، بقرتن بیل ہے یا گائے ہے، لا فارضن نہ بوڑھی ہے، ولا بکس اور نہ جوان چھوٹی ہے، اوانم بین ذالک درمیان میں ہے، درمیان عمر کی ہے، فافعلوا ما تؤمرون پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا کہ کیا ہے رنگ اس کا۔ قالا انہوں نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، صفراء زرد ہے، فاقع لونہا خوب گہرا زرد رنگ اس کا، تسر الناظرین خوش کرتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر انہوں نے کہا کہ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی بیان کر دے ہمارے لیے وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اور بے شک وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر چاہا اللہ نے تو ہم ضرور پتہ پائیں گے۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو کہ وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن گائے، لا ذلول نہ محنت کرنے والی ہے، تثیر الارض یعنی ہل جوتنے والی ہے زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرتی یعنی پانی سینچنے والی نہیں ہے کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا صحیح سالم بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن، انہوں نے کہا اب آئے ہیں، جیتا آپ لائے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اسے، وما کادوا اور وہ نہیں لگتے تھے، یفعلون اس کو ذبح کرنے والے، یہ کام کرنے والے، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، سب سے پہلے پوچھا کہ وہ کیسی ہوگی گائے، اللہ اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے، تو یہاں ان کو بتا دیا گیا کہ وہ گائے بوڑھی بھی نہیں ہوگی، بچہ بھی نہیں ہوگی، درمیانی عمر کی ہوگی۔ تو پھر یہ کہا گیا، تاکید کی گئی کہ تمہیں وہ کام کرنا ہے جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تم اس کام کو کر ڈالو۔ لیکن پھر ان کا وہ سوال تھا کہ ہمیں بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ گائے کا رنگ زرد ہو، چمکدار سنہرا سا رنگ جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے۔ پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کریے، بتائے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں اس میں کچھ شبہ ہے، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور انشاءاللہ اب ہم پا جائیں گے ہدایت۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ تو وہ پانی سینچتی ہے، نہ زمین میں ہل چلاتی ہے، کوئی محنت مزدوری کا کام وہ نہیں کرتی، اور بالکل بے داغ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کو کریں گے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے مار ڈالا، نفساً ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پس اختلاف کیا تم نے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، مخرج ما کنتم تکتمون ظاہر کرنے والا تھا جو تھے تم چھپاتے۔ فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ مارو اس کو، ببعضھا اس کے ایک ٹکڑے سے، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتیٰ زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل پکڑو، عقل سے کام لو۔ ثم قست پھر سخت ہو گئے، قلوبکم دل ان کے، من بعد ذالک بعد اس کے، فہیا کالحجارۃ پس وہ جیسے پتھر ہوں، او اشد و قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں میں سے، لما وہ بھی ہے، یتفجر پھوٹ نکلتے ہیں، منہ الانہار اس میں سے نہریں یا دریا چشمے، وَإِنَّ اور بے شک، ان میں منہا اس میں سے وہ بھی ہے، لما وہ بھی ہے کہ یشقق پھٹ جاتا ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء اس میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما وہ بھی ہے جو یہبطو گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ قصد
قصا یقصو واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت باقی نہ رہے تو عربی زبان میں اس پر القاسی کا لفظ بولا جاتا ہے. یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو کی سرزنش فرمائی کہ تم عجیب کمبخت لوگ ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تک تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ابھی ہم نے بتایا نا کہ کس طرح سے گائے کے ایک ٹکڑے سے ایک اس کو مقتول کو چھوایا گیا، وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے نام بتایا قاتل کا. یعنی سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پہ ڈٹے رہے. تمہارے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا. چنانچہ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. ابن کثیر میں ہے. اور اشدہ یہاں اور شک کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. قسوۃ سخت اظہار کے لیے ہے، اس سے اشد جیسی سخت سے بھی سخت چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دلوں کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگار، پتھر کیا شکایت کر رہے ہیں؟ پروردگار ہم سخت ہے صحیح، مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی بیان کرنے کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں. اللہ کے ڈر سے، اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسموں سے ہے. پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان سے پانی نکلنا، ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان ہے تو کیسے ڈرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے. اگر فلسفے کا ہمارا کوئی شخص انکار کرے تو کرتا رہے. اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. جیسے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے، 41 44 ہے شاید. ہاں. اور اب فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، پرندے پر پھیلائے ہوئے. ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہم العذاب ومن یہن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے لوگ. بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بے شک ہم نے امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس سے ڈر گیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا. اور فرمایا لَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا. پھر فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں. وقالوا لجلودہم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون.
اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے، اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کیا کرتا تھا۔ احمد کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح کھجور کے تنے کا باواز بلند ہونے کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم سب نے سن رکھا ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انکار صاف گمراہی ہے۔ ہم پر قرآن کے الفاظ حجت ہیں اور اس کے ظاہر معنی کی پیروی ہم پر فرض ہے، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ پتھر بھی بولتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا کہ ہمارا اس پر ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، برحق فرمایا، اور یقیناً ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونستغفرک لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔